اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسے امور کی طرف آتے ہیں جس سے آیات میں بصیرت حاصل ہوتا ہے۔ آیات کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو آیت کا عنوان ہوتا ہے، وہ تو بحث ہو گئی۔ یہ امور بھی ساتھ ہے، اس کو ہم 7 قواعد کہیں گے، قواعد 7 آیات کے فہم کے لیے، آیات میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے، اشکال دور کرنے کے لیے۔ پہلا ہے اس میں طرق تعلیم، یعنی طریقہ تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کتاب بھیجا ہے، دعوت کے طریقے قرآن سے سیکھیے۔ قرآن نے جس طریقے سے دعوت سکھایا ہے وہ سیکھیے۔ بعض کہتے ہیں قرآن توڑ پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم تو دعوت کے طریقے سکھاتا ہے، دعوت کے طریقے کبھی لفظ قل سے سکھائے جاتے ہیں، اے نبی یہ کہو، ایسا کہو وغیرہ۔ اس کو طرق تعلیم کہتے ہیں۔ ان مقامات پر تعلیم اس لیے مقصد ہوتا ہے کہ یہاں جواب ہوتا ہے کسی سوال کا، یعنی جہاں قل آتا ہو، منکرین کی جانب سے جب کوئی سوال آتا ہو تو اس کے لیے قل کے لفظ سے جواب دیا جاتا ہے۔ جب تم مسئلہ سنتے ہو، مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہوں گے، اللہ تعالیٰ طریقہ سکھاتا ہے کہ ایسا کرو گے، ایسا جواب دو گے۔ سورہ انعام اور سورہ سبا میں اس طرح کے جوابات بہت زیادہ ہے۔ ادھر یہ 4 طریقوں سے طرق تعلیم تقسیم کیے ہیں، اس کے خلاصے میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ انعام 14 نمبر آیت میں ملاحظہ کیجئے، قل اغیر اللہ اتخذوا ولیا فاطر السماوات، پہلا قل شروع ہوا۔ مشرک خپا تھے نا تیرے بیان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا چھوڑو یہ باتیں، ہمارے ساتھی بن جاؤ۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ باتیں چھوڑ دو، ہمارے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کہو ان سے کہ تمہاری دوستی تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بناؤں، یہ تو بہت بعید بات ہے۔ پھر اعتراض کیا، اگر ہماری بات مان لو تو کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہوگی۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اس امر کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ امر کے خلاف آ جائے، کچھ مستحب مسئلے ہوں گے، چھوڑ دیجئے۔ تو فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، عذاب سے ڈرتا ہوں، مستحب وغیرہ مسئلہ کوئی بات نہیں۔ پھر کہا گیا ابھی تک آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اپنے دعووں پر ثبوت گواہ پیش نہیں کیا، فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو ان سے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، گواہ چاہیے، شہادت مانگ رہے ہو تو سب سے بڑی شہادت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ سب سے بڑے گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، قرآن کو بھیجا ہے، میں تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کو پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے، کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے سوال تبدیل کر دیا، دوسری طریقے سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے تھے، شاگردوں پر اگر آپ تقسیم کر لیتے اس کو، ہمارے بزرگوں کی طرح غیب کو سمجھنا چاہیے تھا، آپ کو غیب کی سمجھ ہونی چاہیے تھی، آپ کو چاہیے کھانا آپ کو چاہیے تھا کہ نہ کھاتے، ہمارے بزرگ تو ایسے ہوتے تھے جو یہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان کو غیب کا علم ہوتا تھا۔ تو جواب دیا گیا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہم اور تم میں کیا فرق ہے، پھر ایک جیسے ہے۔ ان سوالات کے جواب دیے گئے کہ جواب دیا گیا هل يستوي الاعمى والبصير، بالکل اسی طرح قل قل قل، اس سے مناظرہ اور دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ سبا میں بھی اس طرح آئے گا، سورہ سبا 24 نمبر آیت میں ہے، تو آخر میں بھی ہے قل، 2 بار 2 جگہ یہ قل کا لفظ استعمال ہوگا، طریقہ استعمال ہوگا۔ ادھر 24 نمبر آیت سے قل شروع ہوگا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم، وانا او ایاکم سے جواب شروع ہوا۔ تم پوچھو گے رزق کون دیتا ہے، کہتے ہیں اللہ۔ اگر تم ان سے پوچھو گے رزق کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ لوگ جو جرم کرتے ہیں کہا کہ اس کے عذاب تم پر بھی ہوگے، تو فرمایا گیا، جواب دیا گیا نہیں ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون، نہیں ہوگا ہم پر دوسروں کے اعمال کا عذاب۔ جواب دیا گیا ولا نسأل اما تعملون، تمہارے اعمال کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ پھر جب سوال کیا گیا کہ کہاں پر یہ سوالات اور جوابات ہوں گے، تو فرمایا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ پھر اس طرح آخر میں 46 نمبر آیت میں قل اور قل آئیں گے۔ قل انما اعیذکم بواحدۃ
یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ تو بہت سے مسائل اور باریکیاں ہمارے سامنے لا رہے ہو، بہت سے مسائل کی بات کر رہے ہو، بہت سے چیزیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، بہت سے باریکیاں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس طرح کہو کہ نہیں، تو میں تو صرف ایک ہی مسئلے میں پیغام دے رہا ہوں، بہت مسائل تو ہے ہی نہیں۔ انما اعظکم، یقیناً میں تو تم کو عذاب سے بچا رہا ہوں۔ وعظ منع کرنے، بچانے کو کہتے ہیں، کس چیز کے ذریعے؟ بواحدہ، ایک کلمے کے بیان کے ذریعے ایک چیز پیش کر رہا ہوں جس کے ذریعے تم عذاب سے بچ سکو گے۔ مگر سنو ایک بات، زد اور تعصب کو سینوں سے نکالنا ہوگا۔ ان تقوم للہ، مسنا و پرادا، ثم تتفکروا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ گے، دو مل کر یا انفرادی طور پر فکر کرو کہ اس شخص کی بات کہ لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کی دلیلوں سے، اس کے معنوں میں، اس کے مطلب میں سوچو، پھر ثم تفکروا، یہ سوچ اور فکر کرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس مسئلے کو بیان کرنے والا پاگل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ مال اور دولت کو کچھ معاوضے کے لیے تو نہیں کر رہا، تو جواب دیا گیا قل ما سالتکم من اجر فہو لکم، الزامی جواب دیا گیا اگر میں مانگ رہا ہوں تو وہ تمہیں نصیب ہو، میں نے تو کچھ نہیں مانگا۔ تو ان باتوں میں کیا مطلب ہے؟ قولو ان ربی یغضب بالحق علام الغیوب، حق کے بیان کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ باطل کو برباد کر دے، حق کو باطل پر مار دے، کسی طرح پتہ چلے کہ حق آیا ہے۔ حق و باطل کا پتہ کس طرح چلے گا؟ قرآن کے بیان کرنے سے تو پتہ چلے گا، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی کہتے ہیں تم اپنے آباء و اجداد کے راستے سے بہک گئے ہو، نہیں مانتے ہو اسے، تو فرمایا اس کا جواب دیا گیا قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، فرمایا ضلال اور ہدایت کا فرق سمجھو، ہدایت وحی کے ذریعے آتی ہے اور میں نے تو وحی کا بیان کیا، یہ ہے طریق تعلیم۔ اس کے بعد پھر دوسرا قاعدہ ہوگا دماج، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راہ پہ لگائے اور کجروی سے بچائے، گمراہی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر اسلامی نظام کا غلبہ کر دے، ہمارے جو بھی مریض ہو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیجیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔